بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات تمام عالم اسلام بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا رحم کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو بروز قیامت شفاعت کر کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، فرمایا جس شخص نے بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا کتب اللہ لہ بہا عشر حسنات، فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے اللہ رب العالمین اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اپنی زبانوں پر کثرت کے ساتھ درود و سلام اس کا ورد رکھا کریں، اور خاص کر جمعۃ المبارک کے دن۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رجب المرجب جمعۃ المبارک ہے، اور 22 رجب المرجب قریب ہے، 15 رجب المرجب گزری ہے۔ 15 رجب المرجب یوم وصال حضرت امام جعفر الصادق کا، اور 22 رجب المرجب یوم وصال ہے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ صحابہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے اعلیٰ نفوس ہیں، سب سے اعلیٰ ہستیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی تعریفیں اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی تعریفیں اللہ قرآن کے اندر اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس مقدس جماعت کی تعریفیں، عظمتیں اور شان بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان مقدس نفوس سے محبت کا حکم دیا ہے اور ان کے بارے میں نازیبا اور ناگوار گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اور اولاد کو اسلام کے لیے وقف کیا اور اپنی جان، مال، آل، اولاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کی۔ یہ عام لوگ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ اعلیٰ درجات پر فائز لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پوری امت سے افضل ہیں، پوری امت سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا اور تمام صحابہ کو اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون ان جیسے القابات سے، خطابات سے نوازا۔ سورہ نمل کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا قل الحمدللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور فرمایا کہ سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا۔ وَسَلَامٌ، اور سلام ہے ان پر، سلامتی ہے ان کے لیے، عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا، جن کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ مفسرین کرام نے جو عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کا مصداق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو قرار دیا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے مفسر جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے حوالہ سے تفسیر تبری کے اندر، تفسیر مدارک کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ منتخب افراد سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اصحاب محمد اصطفاہم اللہ لنبیہ،
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، مفسر قرآن ہیں، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد اصطفاہم اللہ لنبیہ، فرمایا جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ اللہ کے ان خاص چنے ہوئے بندوں پر سلام کہو اے محبوب، فرمایا ان سے مراد وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ کے لیے چنا ہے، اپنے محبوب کی معیت کے لیے چنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد، فرمایا جب اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب سے اعلیٰ دل جو تھا بندوں میں سے، فرمایا وہ سب سے اعلیٰ دل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر تھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد، فرمایا سارے بندوں کے دلوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کو بہترین دل لگا، سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند آیا، وہ دل کس کا دل تھا؟ وہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فاصطفاہ لنفسی، اللہ نے اس دل کو اپنے لیے چنا، اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور اس کے بعد پہلے جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، ان میں سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بہتر پایا، اور اپنی نبوت و رسالت کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو جب چن لیا، سب سے بہتر دل قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چنا اپنی نبوت و رسالت کے لیے۔ جب چن لیا تو پھر اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ نے پھر اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ پھر جب اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، فرمایا پھر باقی بندوں کے دلوں میں سے اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے دلوں کو بہتر پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ یقاتلون علی دینی، پھر انہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جن کو عبادہ الذین اصطفیٰ فرمایا، وہ بندے خاص جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ بندہ خاص جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے، معیت کے لیے، ساتھ کے لیے جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، جن کا
جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، تو صحابی ہونا یہ کسی کی ذاتی کوشش سے نہیں، کسی کی ذاتی کاوش سے نہیں، اور نہ یہ مقام کوئی ان کے بعد حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ مقدس نفوس ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے پسند کیا، جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی معیت کے لیے پسند کیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی وزارت کے لیے پسند کیا ہے، ساتھ کے لیے پسند کیا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کے دل باقی لوگوں کے دلوں سے بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا میں نے تقوی کے ساتھ ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ تو وہ دل جو ہے اصحاب محمد کے دل، اصحاب مصطفیٰ کے دل، میں نے ان کے دلوں میں سے بغض اور کینے کو ختم کر دیا اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور صحابیت کے لیے، معیت کے لیے اللہ نے پسند فرمایا۔ تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھ دینے والا، ساتھ زندگی گزارنے والا، اس کی جمع ہے صحابہ۔ ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی مؤمنا بہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ پر ایمان لے کر آیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان کی حالت کے اندر آپ کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لے کر آیا، اور آگے فرمایا کہ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کی موت جو ہے وہ اسلام پر ہوئی۔ منافقین بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت میں کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منافق قرار دیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو صحابہ کے بھیس کے اندر شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ دین اسلام سے پھر گئے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جو تھے مسلمہ کذاب، اس کے بھی ساتھی۔ تو صحابی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت کے اندر کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو، ایمان قبول کرے، اور پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہے اپنے زندگی کے آخری وقت تک، دین اسلام پر جو ہے وہ اس کی موت ہو۔ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، وہ صحابی، وہ مقدس ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جن کے دلوں کے امتحان لیے تقوی کے ساتھ، جن کو پسند کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر ان کی تربیت ایسی تربیت ہوئی کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین،
فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا پہلے تو اسلام سے پہلے حالت یہ تھی اہل عرب کی، آپس کے اندر لڑائیاں، آپس کے اندر جھگڑے، آپس کے اندر دشمنی، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی کسی معاملے میں جھگڑا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت گاہ کے اندر آ گئے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ایمان قبول کیا، تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ پھر ان کی سختی جو تھی وہ اسلام کے دشمنوں کے لیے رہ گئی، اشداء علی الکفار۔ پھر وہ ان کی سختی، ان کی شدت وہ کفار کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے، لیکن آپس میں وہ پھر رحماء بینہم، فرمایا آپس میں وہ پھر نرم دل ہو گئے، آپس میں رحم دل ہو گئے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، کبھی سجود کے اندر۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے فرمایا پھر ان کے سجدوں کی علامات جو تھی وہ ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر ظاہر ہوئی۔ سجدوں کی علامات، ساری ساری رات اللہ کی عبادت اور بندگی، سجود کے اندر، کبھی قیام کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، کبھی تلاوت قرآن مقدس کے اندر مشغول رہ کر ان کی راتیں گزرتی، دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے اندر، کبھی جہاد کے اندر، کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت جن کے ذکر اور تذکرے کو اللہ نے صرف قرآن کے اندر بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان کے ذکر کو پہلی آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور کے اندر بھی بیان فرمایا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، فرمایا جس طرح کھیتی، کوئی کاشتکار کھیتی کاشت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر جب بیج میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ فصل جب جوان ہوتی ہے تو پھر جو کاشت کرنے والا ہوتا ہے وہ فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح میرے محبوب کے صحابہ جب ان کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا جو اثر ان پر ظاہر ہو گیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتے اور خدا بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ لیغیظ بہم الکفار، کفار ان سے جلتے، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا میں نے ان کے ساتھ بخشش، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کے مقابلے کے اندر صحابہ کے بعد آنے والا کوئی بھی امتی، چاہے وہ جس بھی درجے اور جس بھی مقام پر پہنچ جائے، ولایت حاصل کر لے، قطبیت حاصل کر لے، غوثیت حاصل کر لے، قطب الاقطاب ہو جائے، ابدال ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر صحابہ کے بعد ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرے صحابہ ایک مد جو اللہ کے رستے کے اندر خیرات کرے، وہ ان کے ایک مد کلو یا آدھا کلو، فرمایا ان کے برابر بھی وہ احد پہاڑ سونا خیرات کرنے والا ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔
تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ صحابہ کرام کا مرتبہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا تم اس قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبتوں کا مرکز اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے آڑے اگر کوئی باپ آ گیا ہے، ان کا بیٹا آ گیا ہے، بھائی آ گیا ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا ہے، تو انہوں نے ان رشتوں کو اہمیت نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہمیت دی ہے۔ آپ غزوات کے واقعات کو اگر پڑھیں، جنگ بدر کو پڑھیں، جنگ احد کو پڑھیں، دیگر غزوات کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب غزوات کے اندر شریک ہوئے، ان کے مد مقابل ان کے سگے رشتے آئے، لیکن انہوں نے ان سگے رشتوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر آ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، آپ نے جنگ احد کے اندر سامنے والد آ گیا، لیکن وہ دشمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کا سر قلم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ کہتے ہیں کہ جب اسلام قبول کر لیا تو ایک دفعہ باپ اور بیٹا آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگے کہ ابا جان، جنگ بدر کے اندر ایک مرتبہ ایسے ہوا آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے۔ حضرت بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ میں شریک ہے، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ کے اندر شریک ہیں، اس جنگ کے واقعات بیان کر رہے ہیں، باپ اور بیٹا بیٹھ کر، حضرت عبد الرحمن نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، تو واقعات بیان کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے والد گرامی، جنگ بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا۔ تو سنیں محبت کے انداز کیا تھے، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صحابہ کتنی تھی، جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا کہ من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی آڑے اگر ان کا باپ آ گیا، ان کا بھائی آ گیا، ان کا بیٹا آ گیا، کوئی بھی کنبے قبیلے کا فرد آ گیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا رشتہ ہے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ رسول اللہ کا دشمن بن کر آیا۔ تو حضرت بکر صدیق نے جواب دیا، عبد الرحمن ہے میرے بیٹے، اگر تو نے تو اپنی تلوار کو باپ سمجھ کر پیچھے کھینچ لیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میں تجھے بیٹا دیکھ کر معاف نہ کرتے، بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرا سر قلم سے کر دیتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا، تب جا کر اللہ نے ان کو پھر یہ مقام عطا فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی،
ایمان قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آ گئی، چاہے ایک گھڑی کے لیے کیوں نہ ہو، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے، وہ صحابی ہے، اور وہ سارے صحابی جو ہے وہ ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو 22 رجب المرجب یوم وصال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کاتب وحی مقرر فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کسی بھی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد میرے کسی بھی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ پر تنقید کی جاتی ہے، طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اس ایک بات کو لے کر جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ان کا تنازع ہوا۔ تو اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ان کا جھگڑا کوئی ذاتی اناد پر نہیں تھا، ایک شرعی مسئلے پر تھا، حضرت عثمان کے قصاص پر تھا، ان کے اندر جو ہے وہ ذاتی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کا دشمن نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نرم دل ہیں، رحم دل ہیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس معاملے کے اندر حق پر تھے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، لیکن وہ ان کے اس جھگڑے کو، ان کے اس تنازع کو، جس تنازع اور جھگڑے کو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک امام حسن مجتبیٰ، 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ تو اس تنازع اور اس جھگڑے کے نہ ہم جج ہیں، نہ ہم اس کے اندر فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کے اس معاملے کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو نہ ہی ہم حضرت امیر معاویہ کو مولا کائنات کے برابر درجہ دیتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا واضح دو ٹوک موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے درمیان تقابل نہیں ہے، برابری نہیں ہے، نہ ہم حضرت امیر معاویہ کو کوئی مولا کائنات کے برابر کھڑا کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ نظریہ اور عقیدہ جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیا کہ فرق مراتب بے شمار، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو مراتب ہے وہ ان کا فرق بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنا بھائی قرار دیا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، لیکن فرق مراتب بے شمار۔ حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، جو حق تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ تھا، حضرت امیر معاویہ کا وہ اجتہاد تھا جس کے مطابق وہ آپس میں تنازع اور جھگڑا شر پسندوں کی وجہ سے ہو گیا، لیکن فرمایا کہ مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ہم ان کو بھی اپنا سردار سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں بات زبانی کرنا، ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا طعن ان پر کار فجار، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ بندے کے پتروں کا کام نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی عزت
ان کا احترام جو ہے وہ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، اور جو ان کا آپسی تنازع اور جھگڑا تھا اس کے اندر نہ ہم فیصل بنتے ہیں نہ ہم اس کے اندر جج بنتے ہیں، وہ ہم اس معاملے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو جو ہے وہ ان کو اجتہادی خطا جو ہے اس پر سمجھتے ہیں، لیکن وہ خطا جو ہے وہ گناہگار نہیں کرتی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دین اسلام کی خدمت کی، 19 سال تک حکمرانی کی، 19 سال تک حکمرانی کی، تو ان کا عزت ان کی احترام جو ہے وہ صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں تمام صحابہ کی عزت و عظمت پر ایمان رکھنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔